بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد 1984 میں عرب ملک کے ایک وزیر نے کراچی کے مشہور معروف مدرسہ کے محتمم حضرت مولانا ڈاکٹر عبدالرزاق اسکندر صاحب سے مطالبہ کیا کہ تبلیغی جماعت کے بارے میں معلومات فراہم کریں کہ تبلیغی جماعت کا لائحہ عمل کیا ہے، کیا اصول و قوانین ہے، کیا قواعد و ضوابط ہے۔ تو حضرت جی نے کراچی کے تبلیغی ذمہ داروں سے رابطہ کیا تو انہوں نے مولانا محمد یوسف کاندھلوی سابق تبلیغی امیر، ان کا ایک مکتوب جو انہوں نے تبلیغی جماعت کے لیے لکھا تھا جو اللہ کے راستے میں کام کر رہی تھی، تو اس مکتوب کا ایک پرنٹ نکلوایا حضرت کو دیا۔ وہ مکتوب آج بھی محفوظ ہے اور اس مکتوب میں تبلیغی جماعت کا لائحہ عمل اور 6 نمبر کا تذکرہ ہے بڑی اچھی انداز میں، تو وہ میں آپ کے سامنے وقتاً فوقتاً تھوڑا آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ آج اس ویڈیو ریکارڈنگ میں تبلیغی جماعت کا مختصر تعارف اور حضرت جی مولانا الیاس رحمہ اللہ نے تبلیغی جماعت کے لیے جو قواعد و ضوابط وضع فرمائے اس کو میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ آج سے تقریباً 1 صدی قبل متحدہ ہندوستان میں کے ایک بہت بڑے عالم اور بزرگ حضرت جی مولانا الیاس رحمہ اللہ نے دیکھا کہ ہندوستان کے مسلمانوں کی دینی حالت افسوسناک حد تک ابتری کا شکار ہے، اور انہوں نے دیکھا کہ ہندوستان کے بعض علاقے میں مسلمان اسلام کو تو جانتے ہیں لیکن کلمہ اسلام لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا تلفظ بھی سیدہ نہیں کر پاتے۔ تو مسلمانوں کی دینی حالت دیکھ کر ان کو بڑا صدمہ ہوا، بہت دکھ ہوا، اور انہوں نے سوچا کہ مسلمانوں کی اصلاح اور تربیت کے لیے کس طرح کام کیا جائے۔ چنانچہ اس مقصد کے لیے انہوں نے حج کا سفر کیا اور وہاں جا کر مقدس مقامات میں حرمین شریفین میں انتہائی انکساری اور عاجزی کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگا انہوں نے کہ اللہ میرے لیے عام مسلمانوں میں دعوت کا راستہ کھول دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور ان کا سینہ کھول دیا۔ چنانچہ اب جب واپس تشریف لائے حج کے سفر سے تو ہندوستان کے دارالحکومت دہلی کے باہر بستی نظام الدین سے آپ نے تبلیغ کا کام شروع کیا۔ تبلیغ کا کام اس طرح شروع کیا کہ آپ نے وہاں کے شہروں میں، بازاروں میں، ہاتھوں میں، قصبوں میں مسلمانوں کو اللہ کے دین کی طرف دعوت دیتے رہے، اور مسلمانوں کو مساجد اور تعلیم کے حلقے سے جڑنے کی ترغیب دی انہوں نے، تاکہ اس طرح مسلمان ایمان اور نماز اور اسلام کی بنیادی مسائل سیکھ سکیں۔ اور پھر ان سے یہ مطالبہ بھی کیا کہ اسلام کے ان بنیادی مسائل اور اسلامی آداب کو سیکھنا اور اس پر خود عمل کرنا اور اس کو آگے دوسرے لوگوں کو سکھانا، اس کے لیے مطالبہ کیا کہ مہینے میں 3 دن اور سالانہ 40 دن اور 4 مہینے کے لیے اللہ کے راستے میں نکلیں۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے اس بزرگ کی اس مخلصانہ محنت میں برکت عطا فرمائی، اور ان کے ارد گرد پاک سیرت اہل ایمان افراد کی ایسے جماعت جمع ہوئی جن کا تعلق مختلف طبقے سے تھا، کوئی کاشتکار تھا، کوئی زمیندار تھا، کوئی سرکاری تھا، کوئی غیر سرکاری تھا، کوئی ملازم تھا، کوئی مزدور تھا، کوئی استاد تھا، کوئی طالب علم تھا۔ بہرحال اب آتا ہوں اس طرف کہ حضرت جی مولانا الیاس رحمہ اللہ نے اس جماعت کے لیے کون سے قوانین وضع فرمائے۔ تو نمبر 1، اپنے خرچ پر نکلنا۔ اللہ کے راہ میں جس کو نکلنا ہے وہ اپنے جیب سے خرچ کرے۔ اگر کسی کو خرچ کی طاقت نہیں یا کسی کو فرصت نہیں ہے اور خرچ کی طاقت نہیں ہے تو وہ اپنے محلے کی مسجد میں اور محلے کے مقامی کام میں جڑا رہے۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ زبردستی مجبور کیا جاتا ہے، اور وہ شخص کہتا ہے کہ پیسے نہیں ہے تو اس کو کہا جاتا ہے ہم آپ کو پیسے دیں گے۔ یہ تبلیغ کے اصول کے خلاف ہے۔ اگر پیسہ نہیں ہے تو مقام میں کام کیا جائے۔ اور دوسرا اصول یہ ہے کہ سیاسی امور میں دخل اندازی سے دور رہنا، سیاسی تبصرے سے گریز کرنا۔ تو جو جماعت تبلیغ میں نکلے، جو افراد تبلیغ میں نکلیں تو وہاں جا کر سیاسی تبصرے نہ کریں، سیاسی گپ شپ نہ لگائیں۔ مختلف شعبوں سے، مختلف پارٹیوں سے لوگ جمع ہوتے ہیں، اس میں بہت سارے جھگڑے ہو جاتے ہیں، میرے خود ایسی کارگزاریاں موجود ہیں۔ تیسرا اہم اصول یہ ہے کہ فقہی مسائل کو نہ چھیڑا جائے۔ یہاں تک لکھا کہ ہر شخص نے جو مسلک بھی اختیار کیا ہو اسی پر عمل کرے، اور پورے
اہتمام کے ساتھ اخلاص، ایمان، یقین، نماز، علم، ذکر اور مسلمانوں کے اکرام اور حقوق کا اہتمام کیا جائے، دعوت کا کام میں مصروف ہوا جائے اور اللہ کے راستے میں نکلا جائے۔ تو اس بزرگ کی مخلصانہ محنت میں اللہ تعالیٰ نے وہ برکت عطا فرمائی کہ جو دعوت کا کام ایک بستی سے شروع کیا تھا، وہ ترقی کرتے کرتے ایک عالمی اور بین الاقوامی دعوت بن گیا۔